اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. اور جیسا کہ جو ہے وہ میرے فرسٹ ایئر کے بچوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ عمرانیات کے اوپر جو ہے نا وہ مزید لیکچر اپلوڈ کریں، چونکہ میں نے 2 لیکچرز اس کے اوپر اپلوڈ کیے تھے. سو آج جو ہے وہ 3rd لیکچر اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے بک جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں تھی. تو میں نے سرچ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ مجھے نوٹس ملے جی. ڈاؤن لوڈ کلاس یہاں پر لکھا ہوا ہے جی، ڈاؤن لوڈ کلاس نوٹس دا الٹیمیٹ لرننگ. ٹھیک ہے، ویلکم ٹو دی ڈاؤن لوڈ کلاس نوٹس پاکستان ورلڈ لرننگ ویب پورٹل. سو یہاں پر جو ہے نا وہ نوٹس تھے جی، کس کے لکھا ہوا ہے جی، ریٹن کمپوزڈ بائی شہزاد افتخار. شہزاد افتخار نے نوٹس کو لکھا ہے. اگر کسی کو چاہیے ان سے نوٹس تو وہ جو ان ای میلز پر رابطہ کر کے یا یہاں پر جا کے جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے ہمیں ایکسیس نہیں دی ہوئی کہ ہم اس کو بڑا کر لیں یا شارٹ کر لیں یا لانگ کر لیں یا زوم کر لیں یا زوم آؤٹ کر لیں. سو اس وجہ سے ہمیں ایسے ہی پڑھنا پڑے گا. سو ہمارا 3rd چیپٹر جو عمرانیات کا فرسٹ ایئر کا ہے وہ یہ ہے جی، عمرانیات اور ہماری زندگی، لائک سوشیولوجی اینڈ آور لائف. سو اس باب میں ہم کیا جانیں گے کہ عمرانیات کی علم کی اہمیت کیا ہے، عمرانیات کا ہمارے معاشرتی زندگی میں کردار کیا ہے، عمرانیات کا معاشرتی مسائل کے حل میں کیا کردار ہے، اور عمرانیات کا پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ہے. تو سب سے پہلے عمرانیات کا دائرہ، مطلب عمرانیات کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بلکہ انسان کی جو پوری زندگی ہے نا وہ اسی پر محیط ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ انسان کی معاشرتی، اخلاقی، سماجی، بنیادی ساری زندگی ہمیں عمرانیات میں مل سکتی ہے. پھر یہاں پر جو ہے نا وہ عمرانیات کا تعلق صرف اب کتابوں تک نہیں رہا، بلکہ معاشرے کے ہر مسائل کے ساتھ یہ حال عام ہونے لگا ہے. جس طرح انسانی جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان کا علاج ماہر ڈاکٹر سے کرایا جاتا ہے، اس طرح معاشرہ بھی ایک جسم کی مانند سے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جنہیں عمرانیات کی زبان میں معاشرتی مسائل کہتے ہیں. معاشرتی مسائل معاشرے کی بیماریاں ہیں جن کا علاج معاشرتی حل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ یہی چیز جو ہے نا وہ ہمارا عمرانیات کہتے ہیں. بیماریوں کا جو ڈاکٹر ماہر ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے؟ عمرانیات کہلاتا ہے. ایسے ہی جیسے ڈاکٹر علاج کرتا ہے مریض کا، ویسے عمرانیات علاج کرتا ہے معاشرے کا، سماج کا. ٹھیک ہے. سو آگے بات کرتے ہیں. ہمارا پہلا ٹاپک روزمرہ زندگی میں عمرانیات کا اطلاق کیا ہے، عمرانیات کی اہمیت یا پاکستان ملک کی ترقی میں ماہرین عمرانیات کا کیا کردار ہے. کہتے ہیں عمرانیات کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اسے تمام شعبوں کی گنتی کرنا مشکل ہے. جہاں جہاں عمرانیات کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں وہاں عمرانیات کے ماہرین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. البتہ اہم ادارے انجمنیں گروپ ذیل میں دیے جاتے ہیں جن میں عمرانیات کا اطلاقی پہلو نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمرانیات ملک کی ترقی میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. کی بعد نیکسٹ نا بات کرتے ہیں زراعت کی. زراعت میں کہتے ہیں درج ذیل شعبوں میں ماہرین عمرانیات خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جیسے سب سے پہلے فی ایکڑ پیداوار، معاشرتی مسائل تومہات کا حل، کاشتکاری کے نئے طریقوں آلات کا استعمال، قدیم رسم و رواج کا خاتمہ، کسان تنظیموں کا قیام یا صنعت، اور مزدور مالک کے تعلقات کیسے ہیں، یا فیزیبلٹی رپورٹ، صنعتی تحقیق، سوشل سیکورٹی کا قیام، تجارت و کاروبار، منصوحات کا تشہیر و پروپیگنڈا. ٹھیک ہے. تحقیق، صحت، نادرہ مریضوں کی کونسلنگ اور امداد، منشیات کا خاتمہ، شعور و آگاہی. اب یہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے زراعت کی. تو زراعت میں کہتے ہیں فی ایکڑ پیداوار کہ زرعی پیداوار فی ایکڑ میں بیڑی ہی معاشرتی مسئلہ ہے، اور عمرانیات نے فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے کام کے لیے لوگوں کو زیادہ پیداوار کے اصول ابھارنے اور ان کی زرعی تکنیکی معاونت کرتے ہیں. اور پھر تومہات کا جو حل ہے وہ انہوں نے نکالا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مقدمہ بازی، دھڑا بازی، کاشتکاری کمزوری وغیرہ جو ہے نا وہ سارے ان کا جو ہے نا وہ حل تلاش کر کے ان کو بہترین خدمات جو ہے نا سر انجام دے سکتے ہیں. پھر وہ نیکسٹ یہاں پر کہتے ہیں کہ کاشتکاری کے نئے طریقوں اور آلات کا استعمال ہے، جس میں نئے آلات ہیں جیسے کشا ورزی ہے، عمدہ بیج ہے، عمدہ کیمیائی کھاد ہے، کیڑے مار ادویات کا استعمال ہے. کاشت کے نئے طریقوں کو اپنانے میں کاشت جو ہے وہ طویل عرصہ لگا دیتے ہیں. ماہرین نے ان کو جو ہے وہ تبدیل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پھر قدیم رسم و رواج کا خاتمہ کے جو کہ کہتے ہیں ہمارے کسان کی گرد قدیم رسم و رواج کا گھیرا ہے. جب تک یہ رسم و رواج قائم ہے یہ نظام بھی تبدیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ایسی حالت کو بدلنے کے لیے عمرانیات کے ماہرین خصوصی کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرتی تغیر کے عوامل کی ذریعے رسم و رواج کی سخت اینٹ کو توڑتے ہیں. لوگ آہستہ آہستہ نئے انداز زراعت کو اپناتے ہیں اور پرانے نظام کی جگہ نیا جو ہے وہ نظام لے لیتے ہیں.
پھر کنسان تنظیموں کا جو قیام ہے کہ ان تنظیموں میں نہری پانی کا بہتر استعمال ہے، پانی چوری کا خاتمہ ہے وغیرہ، چھوٹے چھوٹے قرضے ہیں. کیونکہ بس صنعت ہے، صنعت میں جو ہے نا وہ مزدور کے جو اچھے تعلقات کیے ہیں مزدور کے مالک کے ساتھ، یا فیزیبلٹی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ عمرانیت کے ماہرین کسی نوعیت کے صنعت کی کسی خاص مقام پر کامیابی ہونے یا ناکام ہونے کی پیشن گوئی کرتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہیں. پھر صنعتی تحقیق کہ کسی علاقے میں کون سی صنعت کامیاب ہوگی، کہاں پر کون سی صنعت لگنی چاہیے، سوال کا جواب عمرانیات کے طلباء نے اس علاقے کے لوگوں میں ریسرچ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. ریسرچ یعنی تحقیق سے اصل حقائق معلوم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوشل سیکورٹی کا قیام ہے. ماہرین عمرانیات فیکٹری کے مزدوروں اور ورکروں کے لیے سوشل سیکورٹی جیسی اسکیموں کا اجرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکیموں میں مزدوروں چھوٹے ورکروں کو بلکہ بچوں کی صحت و تعلیم کی جو ہے نا مفت سہولتیں ان کو مہیا ہوتی ہیں. پھر تجارت و کاروبار میں ہے تحشیر پروپیگنڈا. ٹھیک ہے. تجارت کو فروغ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تجارت و کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے عمرانی علم کو بروئے کار لایا جاتا ہے. بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں، بڑے بڑے کارخانے اپنی منصوبات کو فروغ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بلاگ کے ذریعے اختیار کر کے منصوبات کی تشریح کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تحقیق آتی ہے. تحقیق میں وہ لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بعض کا صنعتی مال کی فروخت کمی میں آنے میں یا پابند ہونے سے تاجر کو بڑی پریشانی و خسارہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نا وہ یہاں پر ہے صحت کے شعبہ میں ماہرین عمرانیات کا کردار سب سے درج ذیل ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ نادرہ مریضوں کی کونسلنگ اور امداد میں کہتے ہیں ہسپتالوں میں بہت سے مریض علاج کے باوجود سے یا نہیں ہو پاتے، وہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں. تو عمرانیات نے ایسے عمرانیات کے جو ماہرین ہیں ان کا نفسیاتی اور معاشرتی علاج کرتے ہیں. اس کام کے لیے ماہر عمرانیات بطور میڈیکل سوشل آفیسر ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں. ہر نادرہ مریض کو مفت ادویات کی فراہمی کرتے ہیں، جس کے لیے پاکستان زکوٰۃ اور بیت المال سے امداد جو ہے نا وہ ان کی آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر منشیات کے خاتمے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے ماہرین نے، جہاں پر جو ہے وہ مریضوں کے کیس ہسٹری کے تھرو جو ہے نا وہ ان کو منشیات کا خاتمہ کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. پھر شعور آگاہی، ان کو شعور دیا ہے مختلف بیماریوں سے ان سے بچنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. پھر تعلیم و تحقیق میں، تدریس میں، تعلیم کے میدان میں عمرانیات کے جو ماہرین ہیں بطور استاذ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. بی ایس سی نرسنگ میں عمرانیات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور نیز MBBS میں سوشیولوجی آف میڈیسن کا کورس کمیونٹی میڈیسن میں پڑھایا جاتا ہے. معاشرتی مسائل کا حل دیتے ہیں کہ کس طرح سے غربت، ناخواندگی، بے روزگاری، دہشت گردی پر تحقیق کر کے ان کا حل پیش کرتے ہیں. پھر معاشرتی منصوبہ بندی میں یہ کرتے ہیں کہ وہ حل نکالتے ہیں. پھر منصوبہ بندی تحقیق سے حل شدہ جو نتائج کی بنیاد کی جاتی ہے، جس کی کامیابی کے امکانات قوی ہوتے ہیں، جن میں تعلیم، صحت، غذا، آمدنی کے اضافہ، جرائم کا خاتمہ، غربت میں کمی، خواتین کی تعداد میں اضافہ وغیرہ شامل ہے. پھر جرائم آ جاتا ٹاپک کے پیرول کیا ہے. جرائم کی روک تھام کے لیے عمرانیات کے ماہرین گراں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جرم معاشرے کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور چونکہ ہمارے میں پاکستان میں موسٹلی ایسا ہے کہ جو جرم کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، بلکہ کوئی اور جو ہے نا اس کی جگہ پہ اس کو سزا دی جاتی ہے. لیکن یہ جو عمرانیات ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے ماہرین ایسے مجرموں کی اصلاح کرتے جنہوں نے پہلی بار جرم کیا ہو، اور پھر ان کے ساتھ کچھ ایسی دفعات بھی لگاتے ہیں ان جرائم سے جن کا کوئی سنگین مسئلہ بھی نہ ہو. پھر کہتے ہیں کہ اپنی سزا کے کتائی حصے میں جو ہے نا وہ گزار چکے ہوں، لیکن اچھے اخلاق کی بدولت ان کو جو ہے نا وہ جیل سے نکال دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر کچھ جو ہے مظلم ایسے ہیں جو کہ کام کاج کرتے ہیں، پھر ان کام کاج ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے، وہ تنخواہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ گھر میں پیچھے بھجوا سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ سارا کرتے ہیں. اب کہتے ہیں عمرانیات کے اس سارے مرحلے کی جو نگرانی کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پیرول افسر کہتے ہیں، جو کہ ان سارے جو ہے نا وہ چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں. پھر پروبیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجرموں کی اصلاح کا نیا نظام پروبیشن آفینس آرڈینیٹس مجرمیہ پاکستان میں جاری کیا گیا. اب یہ ایکٹ بن چکا ہے جس کے تحت ایسے اتفاقی مجرموں کو جنہوں نے پہلی بار جرم کیا ہو یا معمولی عام یا نوعیت کا ہو یا جیل بھیجنے کے بعد پھر اس کو پروبیشن آفیسر کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نگرانی میں کچھ اصلاحی ہدایات دے کر اس مجرم کو اس کی جائے پیدائش و ارد گرد کے علاقے تک محدود کر دیتا ہے. پھر وہاں پر اس کی نگرانی کرتے ہیں جب تک اس کی سزا کی باقی مدت رہتی ہے. اس مجرم کو معاشرتی زندگی کی تمام سہولیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مجرمانہ حرکت کی اجازت نہیں ہوتی کہ اب وہ کوئی اور کام کر لے. لیکن اگر وہ دوبارہ سے اسی جگہ پر جرم کرتے پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تحقیق
میں کیا کرتے ہیں کہ جرمیات یا جرم کی عمرانیات کے ایک اہم برانچ ہے جس میں جرم و مجرم کی مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ عمرانیات کے ماہرین جیلوں میں جا کر مجرموں پر تحقیق کرتے ہیں، ان کے جرم کے معاشرتی و ثقافتی وجوہات کا پتہ لگاتے ہیں اور معاشرتی بد نظمی کی نشاندہی کرتے ہیں، نیز جرم کے تدارک کی تدابیر بھی بتاتے ہیں۔ پھر بہبود آبادی پروگرام میں کہتے ہیں والدین کو شروع گاہی میں بہبود آبادی پروگرام خاندان کی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ اس میں والدین کو یہ تربیت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جائے پیدائش میں وقفہ رکھیں، کیونکہ وقفہ رکھنے سے ماں بھی ٹھیک رہتی ہے، ماں کی صحت رہتی ہے اور بچہ بھی جو ہے نا وہ بھی صحت مند رہتا ہے۔ پھر تحقیق میں بہبود آبادی میں کچھ ایسے پروگرام میں خامیوں اور ناکامیوں کو نشاندہی کرتے ہیں، نیز یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طبقہ کے کتنے افراد اس پروگرام کی حق میں ہیں اور کتنے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور بالکل ایسا بھی ہے، کچھ لوگ ایسے جن کو اس چیز پر بڑا ہوتا ہے کہ کون ہے ہمیں جو روک ٹوک کر رہے ہیں، ہم جتنے مرضی بچے پیدا کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو عمرانیات نے اس بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے میں بھی جو ہے نا وہ یہ والے پروگرام جو ہے کیا کیے ہیں، شروع کیے ہیں۔ اس کے بعد سماجی بہبود کے بڑے بڑے اداروں میں عمرانیات کے بے شمار ماہرین بطور سوشل ویلفیئر افسر کے کام کر رہے ہیں، جن میں تعلیم بالغاں، دارالمطالعہ کا قیام، کھیلوں کا مقابلے، صنعتی ہوم وغیرہ، برائے خواتین زچہ بچہ مراکز کا قیام، چلڈرن ایسوسی ایشن، نوجوانوں میں یوتھ کلب کا قیام، یتیم خانوں کی دیکھ بھال، اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ وغیرہ ایسے والے پروجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں۔ پھر ڈینگی پروگرام آگاہی جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ساتھ آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے نا وہ کمپوز کیے گئے ہیں شہزاد افتخار کی طرف سے، یہاں پر ان کا کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے۔ چونکہ مجھے بک اویلیبل نہیں تھی اس وجہ سے میں نے جو ہے نا ان کے نوٹ سے ہی آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا ہے، تاکہ یہ نہ کوئی کہیں کہ ہمارے نوٹس کاپی کر لیے گئے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ میں جو ہے ویب سائٹ سے پڑھا رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایکسیس نہیں دی کہ ہم انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا چیپٹر اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال جواب ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا مختصر سوالات ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 2 یا 317 سے زیادہ کویشچن نہیں مانے جاتے، اس وجہ سے یہ کویشچن ہے آپ دیکھ لیجئے، شارٹ کویشچنز ہیں، اور جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں زیادہ شارٹ کویشچنز کی اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے نا پاس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کے صحت کی شعبہ میں عمرانیات کا کیا کردار ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پروبیشن آفس سے کیا مراد ہے، پیرل آفس سے کیا مراد ہے، پیرل آفس کا کیا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ پروبیشن کا کیا کردار ہے۔ پھر آگے یہ MCQs ہیں آپ کے، ان کے جو ہے نا وہ نیچے ان کے کویشچن جو ہے وہ ان کے آنسرز بھی دیے گئے ہیں، میں ذرا آہستہ آہستہ نیچے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا ان کو ایزی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ MCQs دیے گئے ہیں۔ ناپسندیدہ صورتحال کیا کہلاتی ہے، معاشرہ کا ڈاکٹر کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماہرین عمرانیات کا زراعتی شعبہ اہم کون سا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کا چیپٹر اینڈ ہوتا ہے، اس کے MCQs ہیں، یہ دیکھ لیجئے اچھے طریقے سے، آپ لوگ ان کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ ہر MCQs کے آنسرز ہیں جی نیچے دیے ہوئے، اور پراپر ایک جو ہے نا وہ نوٹس اس کے بنائے گئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیپٹر کے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم جس طرح سے پورے جو چیپٹر ہیں انشاءاللہ فرسٹ ایئر کے بھی سیکنڈ ایئر کے بھی آپ کو تھرو نوٹس انشاءاللہ آئی ول گائیڈ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ باقی بچے بھی جو اس سے مستفید ہو سکے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے فار ناؤ۔